یہ جو یورپ سے میک اپ کا سامان آتا ہے نا، تو جو کمپنیوں کا مالک ہے ایم ٹی گلیز انگریز، اس نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اس کی جو پوری کتاب ہے کہ اس فیکٹری میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اور کس کس سے وہ چیزیں بنتی ہیں، میک اپ کا سامان. پروفیسر احمد صقر ہیں بیروت میں، یہ غیرت مند مسلمان، انہیں پتا چلا تو انہوں نے پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلایا کہ یہ ہو رہا ہے مسلمان قوم کے ساتھ. وہ ایم ٹی گلیز لکھتا ہے کہ ہم جتنی سرخی بنا رہے ہیں، یہ جو ہماری عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی ہیں لپسٹک سرخی، وہ ایم ٹی گلیز کہہ رہا ہے یورپ میں بننے والی، چائنا میں بننے والی، جرمنی میں بننے والی، امریکہ میں بننے والی، ساؤتھ افریقہ میں بننے والی جتنی سرخی ہے، ہر سرخی میں ہم خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. اور اس نے وجہ بتائی کیوں ڈالتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ باقی جتنے جانور ہیں نا ان کی بھی چربی ہوتی ہے، لیکن وہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اگر لپسٹک میں سرخی میں ڈالے نا تو انسانی جسم کی جو حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، انسانی جسم ہر وقت تھوڑا تھوڑا گرم ہوتا ہے. یہ ناریل کا تیل ہوتا ہے نا، سردیوں میں جم جاتا ہے، جن گھروں میں پڑا جا کے تجربہ کر لیں، جمع ہوتا ہے بوتل میں، اس کو تھوڑا سا نکال کر ہاتھ پہ رکھیں ہتھیلی پہ اور مٹھی بند کر لیں تھوڑی دیر تک، اسے کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا. اب اندر آگ جل رہی تھی، کس نے پگھلا دیا؟ انسانی جسم میں تھوڑی حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، ہر وقت ہر انسان کے جسم میں رہتی ہے، تو وہ پگھلا دیتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا، ایم ٹی گلیز کہتا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی ہم نے ڈالی ہے نا سرخی میں، تو وہ چیک کیا ہے کہ انسانی جسم کے جو ٹیمپریچر ہے، حرارت ہے، جو تپش ہے، تو وہ عورتیں جب یہاں لگائیں گی نا تو پگھل جائے گی اور نیچے بہ جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا کہ خنزیر واحد وہ جانور ہے جس کی چربی انسانی جسم کی تپش پہ پگھلتی نہیں ہے، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں. اب بات سمجھ آئی آپ؟ اور جن بہنوں کے بھائی اٹلی میں ہے نا، فرانس میں ہے، یورپ میں ہے، مختلف ملکوں میں، تو یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں بھائیوں، بیویاں فون کرتی ہیں خامدوں، کہتی ہیں ہمارے لیے میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے، میک اپ کا سامان وہاں سے بھیجنا ہے تو نے، اور وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ بنانے والے بتا رہے ہیں کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. اب عورتوں میں اسلامی جذبہ اتنا کہاں سے لاؤں؟ وہ تو آتی نہیں ہے تقریریں سننے کے لیے، ان تک تو رسول کا پیغام پہنچ نہیں رہا ہے. جس قوم کی بہو بیٹیوں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، ان کی جولیوں میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ان کی جولیوں میں مجاہد کہاں سے آئیں گے؟ ان کی جولیوں میں مصطفیٰ کے دیوانے کہاں سے آئیں گے؟ جن ماؤں نے یہاں خنزیر کی چربی مل رکھی ہو، ان کی اٹھی ہوئی، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ ایک یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ. دوسرا یہ کے ایف سی ہے، یہ میکڈونلڈز ہے. پنڈی میں بڑے بڑے شہروں میں یہودیوں کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنا رکھے ہیں، وہاں سے برگر ملتے ہیں، برگر. اور ہمارے بچے کیوں لگا ہوتا ہے، قطار لگی، ٹوکن پہ برگر ملتے ہیں اور بہت مہنگا دیتے ہیں. اس میں چکن ڈالتے ہیں، مرغے کا گوشت، برگر، اس کے ساتھ پھر پیپسی بھی دیتے ہیں. پنڈی میں جو میکڈونلڈز بنا ہے نا، وہاں میں خود گیا، برمنگم کے ساتھ ہے، والسل انگلینڈ میں ایک شہر ہے، وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، ان کے بچے چونکہ عادی تھے وہاں کھانے، انہوں نے کہا جی ہم نے میکڈونلڈز پہ جانا ہے. میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، میں ذرا پتہ تو کروں کہ وہاں جو برگر میں مرغے کا گوشت ڈال رہے ہیں، یہ مرغا آ کہاں سے رہا ہے. جب میں نے وہاں جا کے پوچھا تو جو مسلمان وہاں ملازم تھے نا، دو بندے ایسے آئے، انہوں نے بتایا، دیندار قسم کے آدمی، انہوں نے بتایا کہ ہم 6-10 سال سے یہاں ملازم ہیں مگر ہم نے کبھی کھایا نہیں برگر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ برگر میں جتنا چکن ہے یہ سب یورپ سے آ رہا ہے، انگریز بھیج رہے ہیں اور
انگریز تکبیر نہیں پڑھتے. میں نے وہاں ان کے ذبح خانے دیکھے ہیں، بڑی بڑی قطاریں لگی ہوتی ہیں مرغوں کی. کس کے ساتھ؟ تاریں بجلی کی ہیں، تاریں ان کے ساتھ مرغے لٹکا دیتے، کرنٹ دے کے مارتے ہیں انہیں، اور اس کا گوشت برگر میں ہماری نسلوں کو کھلایا جا رہا ہے. جس پر تکبیر نہیں پڑی گئی، جو حرام ہے، وہ ہماری نسلوں کے خون اور گٹی میں اتار دیا گیا. یہ بازاروں کی بے حیائی ویسے نہیں ہے. جب اندر حرام اترے تو انسان گدھے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، انسان خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ جن کے دوپٹے اترے ہیں اور جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو اور بگمات بنا سنوار کر بازاروں میں لائے ہیں، ان کی خوراک ایسی ہو چکی ہے، ان میں شرم اور غیرت نام کی کوئی شے نہیں رہی. یہ صورتحال ہے. 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا تھا، میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی حلال کر رہی ہے کہ حرام کر رہی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب اندر حرام اتر گیا، یہاں حرام لگا رکھا ہے، کہاں کی دعائیں، کہاں کی نمازیں، کہاں کا خوف خدا. تو ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت. مگر اس کے لیے کون آمادہ ہوگا؟ کس میں ہمت ہے کہ وہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر سکے؟ کیونکہ ہم تو بیگمات کے اندر ہے نا، ہم تو بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے مردو، چونکہ سارے مرد بیٹھے ہیں، اپنے نبی کا پیغام سنو. امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے مردو، اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، کہ اگر تمہارے گھر کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو آقا نے فرمایا تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. میں نے حدیث پڑھی حضور کی، فرمایا مردوں مردے نہ بننا، غیرت مند مرد بن کے رہنا. آج گھروں کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. بہو بیٹیوں کی شادی پہ رسمیں کون کون سی ہونی ہیں، یہ فیصلہ عورتیں کرتی ہیں. دلہن کا لہنگا کہاں سے خریدنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، میک اپ کس بیوٹی پارلر سے کرانا ہے، یہ فیصلے عورتیں کر رہی ہیں. اولاد کے رشتے کہاں کہاں کرنے ہیں، یہ فیصلہ بیگمات کرتے ہیں. بچوں نے کس کس فیشن کے کپڑے پہننے ہیں بیٹیوں نے، یہ فیصلے مائیں کر رہی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو مردوں تمہارے لیے پھر مر جانا بہتر. دل کے پھپولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آقا کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، اگر اپنی زندگیوں کو بابرکت بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے گھر کے ماحول میں پاکیزگی لانا چاہتے ہو اور گھر کا ماحول جنت کا بنانا چاہتے ہو، جنت کا ماحول، تو میرے آقا نے جو ترتیب دی ہے اسے نہ بدلو. یہ سی ڈی تیار ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں، غور کریں جو میں کہنے لگا ہوں. اگر زندگی جنت بنانا چاہتے ہو اور جہنم کے ماحول سے نکلنا چاہتے ہو اور اپنی زندگیوں کو بابرکت کرنا چاہتے ہو تو جو امام الانبیاء نے ترتیب بنائی نا مرد عورت کے لیے، اس کو نہ بدلو.